ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اسے مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں. یہ بات ہم پہلے سے بھی کر رہے تھے. حکومت کی بھی یہ ذمہ داری تھی, زیادہ ذمہ داری اسی کی تھی, اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر یہ معاملات پہلے سے طے ہو جاتے تو اتنا خون خرابہ بھی نہیں ہوتا اور اتنا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا. بہرحال دیر آیت درست آیت. اب ان مذاکرات کو درست سمت میں جانا چاہیے اور دونوں طرف سے, یعنی حکومت کو بھی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ مزید کسی سے نہ پوچھے اور کوئی فیصلے کرے, اور جو پی ٹی آئی کا وفد ہے اس کو بھی اتنا امپاور ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی بہتر فیصلے کر سکتے ہوں. پوری قوم کی نظریں ہیں اس پر کہ کسی طرح سے جو ہے حالات بہتر ہوں. لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے اس نے جمہوری قدروں کو پامال کیا ہے, اس لیے کہ اس کا وجود ہی فارم 47 کی بنیاد پر ہے. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں فارم 47 کی کتنی اہمیت ہے اور وہ کتنا اس کے اوپر زور دیں گے. میرا خیال ہے کہ انہیں بنیادی طور پر اسی پر بات کرنی چاہیے کہ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ فارم 45 کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دے. فارم 45 وہ واحد ڈاکومنٹ ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے اوپر ایک ایک پولنگ اسٹیشن کے نتیجے پر کئی لوگوں کے دستخط ہیں اور وہ واضح طور پر اس کا فارنزک کیا جا سکتا ہے. فارم 47 ایک جعلی قسم کی دستاویز ہے جس پر 60 ہزار ووٹ ڈال کے نواز شریف ٹائپ کے لوگ بھی جیت گئے ہیں اور باقی لوگ بھی جیت گئے ہیں. لہٰذا فارم 45 کی بنیاد پر اگر ایمفیسائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. اسی طرح جمہوری آزادیوں پہ بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, فری لانسرز کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان میں آئی ٹی کے جو امکانات موجود ہیں اس سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اگر حکومت اسی طرح سے انٹرنیٹ سلو رکھے گی, اسی طرح فائر والز لگاتے رہیں گے, اسی طرح سے جو ہے واٹس ایپ کو سلو کرتے رہیں گے, بند کرتے رہیں گے, اسی طرح ٹویٹر بین رہے گا اور وی پی این وغیرہ کے اوپر بھی کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئے گی تو پاکستان کی معیشت کیسے گرو کرے گی؟ پاکستان میں جو فری لانسر کام کر رہے ہیں وہ کیسے پورے دنیا کے اپنے جو آرڈرز ہیں اس کو پورا کر سکتے ہوں گے؟ پھر لوگ باہر جاتے ہیں, پھر نکلتے ہیں لوگ اور پھر پاکستان سے برین ڈرین ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا کر رہی ہے حکومت کہ وہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے اس کو اس نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے, سلو کیا ہوا ہے اور کوئی وے آؤٹ بھی نظر نہیں آتا ہے. جب وزیر مشیر صاحبہ سے بات کرو تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ ہر کوئی ایک خاص سمت میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے اشارہ ملے تو ہم جو ہے وہ کوئی چیزیں ٹھیک کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سلسلہ ٹھیک ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ ہم اور بہت ساری چیزیں بات کریں گے. میں آخر میں پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ 29 تاریخ کو اسلام آباد میں جو غزہ ملین مارچ ہے اس میں بھرپور شرکت کی جائے تاکہ ہم فلسطینیوں کی ترجمانی کر سکیں اور پوری دنیا کے باضمیر انسانوں کو جگا سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری صورتحال پہ توجہ دلائی ہے, لیکن جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے خاص طور پہ کرم اور پارا چنار کی صورتحال ہے اس پہ آپ نے بات نہیں کی. دیکھیں جو کرم ایجنسی میں اس وقت صورتحال ہے وہ بہت بھیانک ہے اور مسلسل ہم اس پر بات کر رہے ہیں. چونکہ آج 2-3 چیزوں پہ مجھے فوکس کرنا تھا. مجھے ابھی کچھ دنوں میں وزٹ کرنا ہے, پشاور بھی جاؤں گا, آگے دیر بھی جاؤں گا, وہاں بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے سوال کہ اس وقت جو کرم ایجنسی کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. یہ مسئلہ بہت پرانا ضرور ہے لیکن حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ صوبائی حکومت نے بالآخر کچھ اقدامات کیے ہیں لیکن اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور جو ہمارے ادارے ہیں ان تینوں کو کوئی ایک ہی چیز کے اوپر اتفاق کرنا پڑے گا اور پھر وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جب حکومت اپنی پوری اتھارٹی کے ساتھ موجود نہیں ہوتی تو پھر اس کے نتیجے میں جب جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو فریقین ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی پر اعتماد کر کے, چونکہ بہت پہلے کے بھی بہت مسائل چل رہے ہیں, لوگوں کو اعتماد حاصل نہیں ہوتا ہے, معاہدے ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت مل کر اس میں یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. یہ بچوں کی دیکھیں نا کتنی بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ابھی تک کوئی چیز سامنے بھی نہیں آ رہی ہے. حکومت بھی واضح طور پر کچھ نہیں بتا رہی ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے تو یہ تباکن ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک علاقے کا مسئلہ تھا
زمینوں کا مسئلہ شروع ہوا، چلتے چلتے یہ فرقہ واریت پہ چلا گیا، اور اب تاثر یہ ہے کہ بس شیعہ سنیوں کے دو گروہ ہیں اور ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ یقیناً یہ تاثر بن چکا ہے اور ایسے حالات بن چکے ہیں، لیکن اس پر آگ پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، فکس کرنے کی ضرورت ہے، انصاف فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر صورت میں خرم ایجنسی کو امن چاہیے۔ اور امن و امان کی جہاں تک بات ہے تو پورا خیبر پختونخوا اس وقت ظاہر ہے کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور ہمیں اپنے پورے ریجن کے حوالے سے بھی اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھی بامانی مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہیں، بجائے اس کے کہ دونوں طرف سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑے ہو جائیں تو کس کا نقصان ہے؟ نہ پاکستان کو فائدہ ہے نہ افغانستان کو فائدہ ہے۔ افغان حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور پاکستان کی حکومت کو بھی بالآخر مذاکرات کے ذریعے سے ہی اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ تہ در تہ مسئلے ہیں، جب ہم خود کمزوری دکھاتے ہیں تو دنیا جہان کی پراکسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگوں کی نظریں ہمارے ملک کے اوپر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن کبھی قائم ہی نہ ہو سکے اس ریجن میں، تو ہمیں جو اپنی ریجنل فورسز ہیں ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان کا معاملہ بھی اہم ہے، وہاں بھی بدامنی ہے، اور وہاں بھی صرف سنگل ٹریک سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ آپ آپریشن پہ آپریشن، پاکستان بننے سے لے کر اب تک کتنے آپریشن وہاں پر ہو چکے ہیں۔ اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا آپریشنوں سے تو ہو چکا ہوتا، انہیں انگیج کرنا پڑے گا، ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں عزت دینی پڑے گی، پختون ہو یا بلوچ ہو یا کوئی بھی قوم ہو، جب تک آپ عزت اور احترام کے ساتھ لوگوں سے ڈیل نہیں کریں گے، ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ مسئلہ جو ہے پھر بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال حکومت ہی سب سے زیادہ رسپانسبل ہوتی ہے۔ اسلام بھی پڑوسیوں کی حقوق کا طرز دیتا ہے، کیوں نہ 29 تاریخ کو غزہ مارچ کے بجائے آپ پراچنار مارچ کر لیں، کیونکہ وہاں پر مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے افغانستان کی بات کی، تو کیا آپ یا جماعت اسلامی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے فرمایا پاڑا چنار یا کرم ایجنسی کہنا چاہیے، اصل میں دیکھیں کسی ایک علاقے کا نام لیتے ہیں تو پھر وہاں سے پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پوری کرم ایجنسی کی بات کریں۔ اگر پاڑا چنار میں زیادتی کوئی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف بات کرنی چاہیے، مظلوم کے حق میں ہونا چاہیے۔ وہ جو دوسرا علاقہ تھا صدا، ہاں، وہاں پر پرابلم ہوئی ہے تو وہاں کی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں کم از کم اپنے تمام کنڈکٹ سے پورے میڈیا کو بھی اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ کوئی شیعہ کی ترجمانی کر رہا ہے یا سنی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہم عوام کی ترجمانی کریں، ہم غریبوں کی ترجمانی کریں، کیا ہے وہاں پر، کتنے روزگار کے مواقع ہیں، اور اس کے بعد یہ حال ہو کہ لوگوں کی جانیں بھی محفوظ نہ ہو، تو ہمیں جو ہے وہ ہر صورت میں وہاں امن چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم جو ایفرٹ ہیں، ہماری جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم پازیٹیولی دونوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ پہلا واقعہ ہوا تھا جس میں دونوں طرف سے کانوائے جو آ رہے تھے اور اس میں قتل عام ہوا تھا، تو جماعت اسلامی کے جو وہاں کے امیر ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں سارے لوگوں کو وہاں پر رکھا تھا، حالانکہ وہ سنی علاقہ تھا اور اہل تشیع تھے، لیکن انہوں نے تمام اہل تشیع لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، رکھا تھا، اور الحمدللہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح بعض شیعہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سب چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں تو وہ سنیوں کو اسی طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہی ہماری رواداری اور برادری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کا تقاضا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے۔ لیکن اس وقت سر-دست غزہ مارچ 29 تاریخ کا ہے، ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے جو نا کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے۔ غزہ کی جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنلائز بھی ہے، معاملہ مسجد اقصیٰ کا ہے، امت کا ہے، اسرائیل کی دہشت گردی کا ہے، اس کو اسی طرح سے ایڈریس ہونا چاہیے، اور اپنے جو لوکل چیزیں ہیں اس کو بھی پوری طاقت سے اور قوت سے ایڈریس ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے غزہ کی بات کی، تو جو کچھ اب ہوا ہے ان دنوں میں شام میں جو کچھ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو غزہ کے لوگ تھے ان کو اس سے تقویت ملے گی، یا پھر حماس جو بیک فٹ پہ جائے گی اور اسرائیل جیسے گولان کی پہاڑیوں تک آیا ہے، وہاں پہ آگے آ کے اس نے فتح کے نعرے لگائے ہیں، دوسری طرف جو حزب اللہ تھی وہ بھی پیچھے ہٹی ہے، حماس بھی جو ہے وہ تھوڑے ڈیفینسو لائن پہ آئی ہے، اب وہ بھی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے جو غزہ کاز ہے اس کو نقصان نہیں ہوا بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، شام میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے، اور اس وقت تک جو کنڈکٹ ہے وہاں کی موجودہ جو رجیم ہے اس نے عام معافی کا اعلان بھی کیا ہے، اور وہاں جتنی بھی مذہبی یا لسانی اکائیاں ہیں ان سب کو ایک رکھنے کی بات بھی کی ہے، اور ہمیں اس کو فیس ویلیو پہ یہی رکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ
افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم دو بدترین صورتحال میں سے ایک صورتحال کے بارے میں کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اچھی ہے، کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اچھی ہے۔ 50 سال سے جو رجیم تھی حافظ الاسد اور بشار الاسد کی، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، جیلوں سے دیکھیں کس کس طرح کے لوگ برآمد ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس بنیاد پر تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے، یہ قتل عام کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی فورسز ہیں، ماضی میں اگر مختلف ممالک کا اسٹیک رہا ہے تو اس مرتبہ کسی نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا، اور یہ بہت پازیٹیو بات ہے کہ شام کے لوگوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے اور مختلف ملکوں کی پراکسیز کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے، کبھی کوئی ایک حملہ کر رہا ہے، کبھی دوسرا کر رہا ہے، کبھی تیسرا کر رہا ہے، کبھی چوتھا کر رہا ہے، لڑنے والے کو نہیں پتا وہ کس کے لیے لڑ رہا ہے، مرنے والے کو نہیں پتا وہ کون اس کو مار رہا ہے، کون سا گروپ ہے۔ ایسی صورتحال میں کیوس کے علاوہ، قتل عام کے علاوہ 1 کروڑ کے قریب لوگ وہاں سے، ملک سے باہر چلے گئے۔ تو اب اگر کوئی امن کی صورتحال بنی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھیں جہاں تک حماس کا تعلق ہے یا ارد گرد کے لوگوں کا تعلق ہے، سب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موجودہ حکومت کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن اگر وہاں پر امن قائم ہو جاتا ہے اور عوام کی نمائندہ حکومت بن جاتی ہے اور اچھے طریقے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو بہرحال اس پورے خطے کو اسرائیلی دہشت گردی سے نجات دلانے میں جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اپنی ہی عوام تقسیم ہو، حکومت الگ کھڑی ہو، وہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہوں اور پراکسیز ہو رہی ہوں، تو ایسے میں تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا ویٹ اینڈ سی والی بات بھی ہے۔ اور جہاں تک اس وقت تک کے کنڈکٹ کا معاملہ ہے شام کی حکومت کا، جو بھی اب ان کی ڈیفیکٹو حکومت کہنی چاہیے، اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے امن بھی قائم رکھا ہے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی بات بھی کی ہے، اور جتنی بھی ریجنل فورسز ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں پر امن قائم رکھنے میں اور ان کو سہولیات فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔